قضیہ فلسطین کا ظہور امام سے کیا تعلق ہے؟ کیا امام کا ظہور قریب ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کون یہ ہو سکتا ہے کہ معین کرے کہ ظہور ہے یا نہیں ہے، مثلا کتنا قریب ہے کتنا دور ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر علامت کے طور پہ کہا جائے تو میں نے آپ کی خدمت میں لیکچر کے دوران بھی عرض کیا کہ ایک مظلوموں کی طرف سے ایک اویئرنیس چاہیے امام کی تشریف آوری سے پہلے، نہ کہ ظالموں کا مکمل خاتمہ چاہیے. ظالموں کا مکمل خاتمہ انشاءاللہ امام کی تشریف آوری کے بعد ہے انشاءاللہ، لیکن امام کی تشریف آوری سے پہلے مظلوموں کے اندر ایک آگہی چاہیے، ایک شعور چاہیے اور ایک طاقت بھی چاہیے، ایک طاقت بھی چاہیے. یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کے اندر اتنی طاقت جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے یہ غیبت صغریٰ میں کبھی نظر نہیں آئی تھی. یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، یہ طاقت کبھی نظر نہیں آئی تھی. اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ابتدائی شرائط سمجھ میں آتی ہیں امام کی تشریف آوری کے لیے وہ شرائط پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. مجھے خود 40 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اور اس 40 سال کے اندر مسلسل ظاہر ہے ہر طالب علم کی طرح ہم بھی یہ دیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ امام کی تشریف آوری کے اعتبار سے ہماری صورتحال کیا بن رہی ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کئی سال ایسے ہو چکے ہیں جب تقریباً سارے پزلز کمپلیٹ ہوئے ہوئے ہیں، تقریباً سارے پزلز کمپلیٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے مجھ جیسے کو کوئی شبہ نہیں ہے، مجھ جیسے کو کہ ہم لوگ بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں. اور جس حساب سے رہبر معظم کے جملات ہیں، میں لیکچر کے دوران یہ بات بھی کہنا چاہتا تھا وہ مس ہو گئی، لیکن ابھی دوبارہ عرض کروں گا. ہم آپ کو جب بھی یہ خواہش ہو کہ آپ کو خالص ترین رہنمائی چاہیے تو آپ کے پاس آسان ترین کام یہ ہے کہ آپ رہبر کے خطبات اور رہبر کی تقاریر کو غور سے پڑھیں، غور سے سنیں. ان کے اندر ایک ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو بعض اوقات کئی سال کی آپ کی پرابلمز کو کھول سکتا ہے. تو ان کے جو جملات میں ایک جملہ ابھی چند دن پہلے انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ہم چوٹیوں سے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں، یہ وقت تھکنے کا نہیں ہے، یہ وقت نا امید ہونے کا نہیں ہے، ہم چوٹیوں سے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں. اور وہ اس کو پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں کہ چوٹیوں سے مطلب ان کا، بلندیوں سے ان کا مطلب کیا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، اور کچھ اور شواہد کی بنیاد پہ جو اس وقت بیان کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، وہ یہ کہ میرا خیال ہے رہبر معظم کنونسڈ ہیں کہ وہ وقت انتہائی قریب ہے، انتہائی قریب ہے انشاءاللہ. اب یہ سوالات کا ظاہر ہے کہ جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ایک ڈھیر لگ جاتا ہے، اور ہم کچھ وقت تک اس کے جوابات دیں گے. اس دوران میں آپ لوگوں کے دماغ بالکل تھک جائیں گے. جب تھوڑا تھکنے لگیں گے تو میں 2-4 درود بھجوا کر ایک آدھ لطیفہ سنا کے اس کو فریش کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن پھر ایک ٹائم پہ آ کر میں دیکھوں گا کہ نہیں اب یہ بوائلنگ پوائنٹ پر آ گئے ہیں، تو پھر میں وہاں پہ ختم کر دوں گا. تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ریفریش کرتا رہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. آج کے نوجوان کا ان حالات میں کیا فرض بنتا ہے؟ جو بھی طاقت ہے، جو بھی طاقت آپ کے پاس ہے پازیٹیو، اس کو فلسطین کے مقاومت کے کوز میں استعمال کریں. آپ سائنس میں کچھ سیکھ رہے ہیں، اتنا اچھا سیکھیں کہ ان کے کام آ سکیں. آپ کے پاس سوشل میڈیا کی کوئی طاقت ہے، اتنا اچھا استعمال کریں کہ ان کے کام آ سکیں. تو جو بھی طاقت آپ کے پاس ہے، پہلے ہم لوگ کبھی مثال کے طور پر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وقت ضائع کرتے ہوں، اس وقت کو استعمال کریں اور کسی طریقے سے اس مقاومت اور اس تحریک کے اندر اپنا کوئی حصہ انجام دے سکیں. رہبر معظم نے جو اسپیس ہے، ویژول انٹرنیٹ اور اس انفارمیشن کے اسپیس کو، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. تو اگر آپ کے اندر اس کی کوئی اسکل ہے، میرے جیسے لوگ شاید اتنا زیادہ نہ بیٹھ سکیں اس کے اوپر. ہمارے پاس مثلا میرے پاس شاید ٹویٹر اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرتا ٹویٹر یا فیس بک کے اوپر. جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے پاس موقع ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی اس طاقت کو، صلاحیت کو، اس شوق کو استعمال کریں اور حق کے لیے اس کی کوئی رزلٹ لیں. لکھا ہے ہم جنگ پہ جا سکتے ہیں، پاکستان میں رہ کر ہم فلسطین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ ہم جنگ پہ جا سکتے ہیں. میں نے کہا جنگ پہ جا سکتے ہیں، کون جا رہا ہے پتہ نہیں، خیر. لیکن بہرحال لکھا ہے نہ ہم جنگ پہ جا سکتے ہیں، پاکستان میں رہ کے ہم فلسطین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹا آپ جہاں جا سکتے تھے وہاں پہ بھی نہیں کی تھی، لیکن بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ یہاں پہ رہ کر نہیں کی تھی آپ نے، الحمدللہ. یہاں پہ رہ کے جو آپ کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. میرا اپنے خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، مشکل فلسطین کی پیسہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں گے ہم کو ڈونیشن دے کے کام کر لیں گے.
مشکل فلسطین کی یہ بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ان کے پاس بندے کم ہیں، نہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. صرف ایران میں اگر بات کریں تو تقریباً 24 لاکھ لوگوں نے رجسٹریشن کی تھی اس بات کے لیے کہ ہم جانے کو تیار ہیں. عراق کا تو مت پوچھیں آپ، اور باقی ممالک کا. تو نہ بندوں کی کمی ہے نہ اس کی. آواز اٹھانا سیکھیں، آواز اٹھانا سیکھیں. اور مؤثر آواز کیسے اٹھائی جائے، مؤثر آواز کیسے اٹھائی جائے. بہت ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، ہمارے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے، لیکن آواز میں تاثیر کم ہوتی ہے. آواز کی تاثیر کو کیسے بڑھایا جائے، اس کو کیسے پروڈکٹیو کیا جائے، یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس کے اپنے ایکسپرٹس ہونے چاہیے. لکھا ہے کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میں نے اس کے اوپر عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. لکھا ہے پاکستان کو اس ذلت آمیز زندگی سے نکلنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے سیاسی اور معاشی حالات کے مطابق. بہت بڑی فہرست بن جائے گی اگر میں آپ سے یہ کہوں، لیکن میں آپ سے سب سے پہلے ایک بات کہوں گا جو آپ شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں دے پا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں. سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اپنے اعتماد کو بحال کریں، اپنے اعتماد کو بحال کریں. کوئی فوج اسلحے کے نہ ہونے سے نہیں ہارتی ہے، اعتماد نہ ہونے سے ہارتی ہے. یہ ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو کولڈ وار تھی اس کے اندر دیکھا ہے. رشیا کے جو اسٹورز تھے وہ ایٹامک بیلسٹک میزائل سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ ہار گئے، وہ ہار گئے کولڈ وار. اس کے اندر اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی ہیں ان سے، اور سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ وہ غرب کے پروپیگنڈے کا مقابلہ نہیں کر سکے. آپ اپنی تمام اسکلز کو استعمال کر کے، خدا پہ اعتماد کو استعمال کر کے اپنے اعتماد کو بحال کریں. یہ جو ہم مینٹلی سرنڈر ہو جاتے ہیں، غلامی ذہنیت ہمارے اندر آ جاتی ہے، یہ سب سے بڑی شکست ہے. اس بیریئر کو کسی طریقے سے توڑیے. سائنس میں گھستے ہیں، جاتے ہیں، ٹیکنالوجی میں جاتے ہیں، اعتماد کے ساتھ جائیے، اپنے کام کو کرنا سیکھیے. اور ایک بات میں اور عرض کروں گا، چالو کام مت کریں. جو کام کرنا ہے اچھے طریقے سے انجام دیں. اگر کوئی یہ بات سیکھ لے، اعتماد اس کے اندر ہو اور کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کوئی ٹیکنالوجی اس وقت ایسی نہیں ہے جو مثلا ایران کے جوان حاصل نہیں کر پائے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو 40 سال پہلے بسکٹ نہیں بنا پاتے تھے، ان کو وہ بھی امپورٹ کرنا پڑتا تھا. اب اس وقت دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ نہ جا سکے، کیونکہ انہوں نے اپنے اعتماد کو حاصل کیا. اس میں ولایت فقیہ کا جو نظام تھا، رہبریت تھی، معنویت تھی، اس نے ان کو ہمت دلائی. تو سب سے پہلا کام پاکستانیوں کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا اس غلامانہ ذہنیت سے. اور یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ خود غلام ابن غلام ابل غلام ہیں، خود بھی غلام ہیں، اولاد غلام ہیں، اور ان کی اولاد بھی غلام ہے. ان کے پیچھے اگر جاتے ہیں تو ہم سوائے غلامی کے کچھ نہیں سیکھ پاتے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس غلامانہ ذہنیت کا بیریئر ٹوٹنا چاہیے. انسان کے اندر اعتماد ہونا چاہیے اپنے اوپر، اپنی صلاحیتوں پر جو خدا نے اس کو دی ہیں، اور یہ جو ولایت فقیہ کا نظام ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ ولایت فقیہ نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کیا ہے، پوری دنیا کے اندر ثابت ہو چکی ہے. تو ہم کیوں محروم رہیں گے اس سے؟ لکھا ہے کہ نبی نے بیت المقدس کے حوالے سے اپنی امت کے لیے کیا فرمایا تھا، فلسطین کے لیے تمام مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. میرے پاس 2 راستے تھے کہ میں ہسٹری میں جاتا اور پھر وہاں سے واپس آتا. میں نے کہا کہ میں ہسٹری میں نہیں جاؤں گا ابھی، ورنہ اس کی کہانی بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے، ہم موجودہ حالات سے تھوڑا سا فاصلے پہ آ جاتے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے بتایا الحمدللہ نقی ہاشمی صاحب تشریف لائیں گے پرسوں، ضرور اس میں شرکت فرمائیے گا تاکہ آپ اور زیادہ وہ ڈیپتھ کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ پائیں گے. لیکن میں اس کے لیے یہ صرف عرض کروں گا کہ اگر آپ کو فلسطین کے بارے میں پڑھنا ہے تو صرف ان روایات کو دیکھ لیجیے جو امام کی تشریف آوری سے پہلے بیت المقدس کے بارے میں ہے. امام کیوں بیت المقدس تشریف لے کے جائیں گے؟ امام کی آخری جنگ جو سفیانیوں کے ساتھ اور دجالیوں کے ساتھ ہے وہ بیت المقدس کے اندر ہے. کیوں وہاں پہ جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہاں کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہاں کوئی طاقت ہے جو امام کا ساتھ دینے کھڑی ہے، ورنہ امام وہاں پہ کیسے جا کر اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو مطمئن رہیے کہ آپ رائٹ ٹریک کے اوپر ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ بہت عجیب ٹریک ہے جس کے اوپر اس وقت ہم کھڑے ہیں. میرا خیال ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کہ شاید امام کی تشریف آوری سے پہلے مسلمانوں کی طاقت کا محور بیت المقدس ہوگا، اور وہاں سے کھڑے ہو کر امام دنیا کے تمام دجالوں کو اور شیطانوں کو للکار رہے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے وہ آخری مارکا شروع ہو رہا ہوگا. کیا چین اور روس اس میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یا فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ کسی سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ سے زیادہ مہربانی دکھائے گا، نہیں، آپ سب سے زیادہ مہربان ہوں گے. چین اور روس ساتھ دے گا اس وقت جب ان کو ہماری طاقت کا اندازہ ہوا ہے. روس کبھی بھی ایران کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا اگر ایران کمزور ہوتا.
جب روسیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی پالیسیز کامیاب نہیں ہوں گی امریکہ کے مقابلے میں جب تک وہ ایران کا ساتھ نہیں دیں گے، تو انہوں نے ایران کا ساتھ دیا. چائنیز بھی اسی طریقے سے. بس وہ ہم سے ہمدرد نہیں ہیں، لیکن ان کے مفاد کا تقاضا، ان کے انٹرسٹ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جمہوریہ اسلامی کا ساتھ دیں، مسلمانوں کا ساتھ دیں، تو وہ اس وقت ساتھ دیں گے. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم کمزور پڑ جائیں اور کہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے. کوئی ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتا باہر سے. آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. جو پاکستانیوں کی سب سے بڑی غلطی رہتی ہے معمولاً وہ یہ کہ سمجھتے ہیں دوسروں کو یا بیوقوف بنا کر یا اس سے مدد مانگ کر کوئی زندگی گزار سکتا ہے. نہ وہ کبھی مدد مخلصانہ کریں گے اور نہ کوئی اتنی لمبی مدت بیوقوف بنے گا. آپ کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہوگا اور اس کے لیے اپنی قوم پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی قوم کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے رہو اور اپنی قوم کے اوپر ہی خود ہی ظلم کرتے رہو. قوم پہ اعتماد اس وقت کرنا ہوگا جب حتیٰ وہ آپ کے خلاف بھی کوئی بات کر رہے ہوں. تو جب تک آپ ان کی کرٹیسزم کو قبول نہیں کریں گے اور قوم پہ اعتماد نہیں کریں گے، قوم طاقت نہیں پکڑے گی. قوم طاقت نہیں پکڑے گی، آپ بھی ذلیل ہوتے رہیں گے دنیا کے سامنے، بھکاری بنتے رہیں گے. یہ دنیا بھر کا فارمولہ ہے. ان سب میں اگر امریکہ لڑتا ہے تو اس سے سب سے چین اور روس ڈالر کی طاقت ختم. یعنی اگر ان کی بات صحیح ہے، میں نے لب لباب سمجھ گیا ہوں کہ امریکہ اگر اس میدان میں کودے گا، میں نے عرض کیا کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی ڈوب جائے گا اور امریکہ کا ڈالر والر تو ویسے ہی ختم ہو رہا ہے. تو میں آپ کو اس وقت بہت سکون سے کہہ سکتا ہوں امریکہ کے پاس حتیٰ پیسہ نہیں ہے اس جنگ میں کودنے کے لیے، حتیٰ پیسہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. بندے تو ہیں ہی نہیں قطعاً. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اسرائیل کے پاس بھی بندے نہیں ہیں جنگ لڑنے کے لیے. یہ خواب ہے جو انہوں نے ہمیں دکھایا تھا کہ ہم مثلا اتنے طاقتور ہیں. ابھی جا کے آپ ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ان کے فوجیوں کی کارناموں کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان سے ہمیں ڈرایا گیا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لکھا ہے کہ پاکستان عالمی منظرنامے سے غائب ہے. اس دفعہ سعودیہ، قطر، ایران کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. خبر ہے کہ یوکرین کو پاکستان سے اسلحہ دلوانے والوں نے پاکستان کو اسرائیل کو اسلحہ دینے کا مطالبہ کیا. اس پہ کام جاری ہے. یہ اندر کی خبر آپ کو پتہ ہوگی، مجھے نہیں پتہ ہے. بہرحال بغول کیا آپ کو پاکستان عملی میدان میں، عالمی میدان میں کہیں دور دور تک بھی نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے نظر آنا بھی نہیں چاہیے تھا. کیوں؟ جب آپ اپنی ہی قوم کے ساتھ ایک جنگ میں ملوث ہوں تو آپ کسی دوسرے دشمن کو کیسے للکار سکتے ہیں؟ ہم اپنے ہی اندر ایک مصیبت میں مبتلا ہیں. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اسرائیل اور انڈیا دونوں مل کر پاکستان کو کمزور کریں گے. یہ ہم سب کے سامنے ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو حماس کے خلاف میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اس میں شاید 60-70% انڈینز کا ہاتھ ہے، انڈینز کی میڈیا ٹیمز کا ہاتھ ہے. اس کے اوپر یورپین یونین کی ریسرچ موجود ہیں، اس کے لنکس موجود ہیں. آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. یورپین یونین کی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز نے سرچ کی ہے کہ کتنی انڈین بنی ہوئی کمپنیز صرف ایک ایجنڈا پہ کام کرتی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی امیج خراب کرنی ہے. تو یہ اس وقت دونوں کا ایک نیکسس ہے، انڈیا کا اور اسرائیل کا، اور اس نے میڈیا کی جنگ چلائی بھی ہے. آپ میڈیا کی جنگ کو دیکھیے بی بی سی اور سی این این کے اوپر. کس طریقے سے بی بی سی 2 دن تک بولتا ہے اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں ہاسپٹل، اور اچانک چینج کرتا ہے بم دھماکہ. یہ دونوں نے یہ کیا ہے، بی بی سی نے بھی اور سی این این نے بھی. تو یہ ہم سب کے سامنے ہے. لکھا ہے کہ آج کے واقعات سے اسرائیلی فوج کی کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ 1975 کی جنگ میں اسرائیل متعدد عرب ملکوں پر ایک ساتھ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے. جب تک مقابلہ اسرائیلی حکومت اور عرب حکومتوں کا ہے اسرائیل جیتے گا. جب مقابلہ اسرائیلی حکومت اور عرب عوام کا ہے اب اسرائیل ہارے گا. حکومتوں سے جیتے گا چونکہ وہ حکومتیں انہی کی بٹھائی ہوئی ہیں، یہ انہی کے غلام ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اگر بات حکومتوں کی ہوئی تو یقیناً اسرائیل جیتے گا. لیکن الحمدللہ رب العالمین جمہوریہ اسلامی نے جو بہت بڑا کارنامہ کیا، اس نے حکومتوں کو اسکپ کیا اور عوام کو طاقت دی ہے. اس کے نتیجے میں اب ان سے جیتنا اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. تو وہ لبنان کی حکومت سے جیت جاتے لیکن حزب اللہ سے ہار رہے ہیں، اور وہ فتح سے جیت جاتے لیکن حماس سے ہار رہے ہیں. عوام اہم ہے. اور پاکستان میں بھی میں نے عرض کیا، پاکستان میں اگر ہمیں کچھ کرنا ہے عوام کو امپاورمنٹ ہونی چاہیے، ورنہ کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. ہم مانگتے رہ جائیں گے ہمیشہ. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ اختلاف 2 اسٹیٹ سولوشن سے ہی ختم ہوگا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ عنقریب اسرائیل ختم ہو جائے گا. آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. بالکل
اگر ٹو اسٹیٹ سولوشن سے معاملے کو ختم ہونا ہوتا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 75 سال میں ختم ہو چکا ہوتا. 2 نسلیں ہوتی ہیں 75 سال بھلانے کے لیے کافی ہیں. ٹو اسٹیٹ سولوشن سے اگر یہ ختم ہونا ہوتا فلسطینی 1 انچ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں گے, اور اسرائیل کو یقیناً یہ زمین خالی کرنی پڑے گی. اگر جتنے عرصے تک بیٹھے رہیں گے یہ سوچتے رہیں فلسطینی بھول جائیں گے کہ وہ حصہ ہمارا تھا, یہ نہیں ہونے والا ہے. 75 سال نے یہ ثابت کیا ہے. اور اب اس حملے کے بعد تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, آپ تصور کریں, میں اپنا جملہ کاٹ کے کہتا ہوں, جس بچے کے ماں باپ بمباری میں مرے ہوں گے, شہید ہوں گے, یہ بچہ قبول کرے گا اسرائیل کو؟ ابھی کتنے بچے ہمارے پاس ہیں جن کے ماں باپ شہید ہو گئے, وہ اکیلے رہ گئے, یہ بچہ قبول کرے گا؟ جس بچے کو آپ نے دیکھا وہ اپنے شہید ہوتے ہوئے بھائی کو شہادت پڑھا رہے, کلمہ شہادت, یہ جو بچہ زندہ بچ گیا یہ اسرائیل کو قبول کرے گا؟ ایک نسل اس درس کو لے کے زندہ ہوگی کہ انہوں نے ہمارے ماں باپ کو مارا ہے, انہوں نے ہمارے بھائی بہنوں کو مارا ہے, اور یہی نسل تھی جو اس وقت کھڑی ہوئی ہے میدان کے اندر. تو آپ بھول جائیں اس مسئلے کو کہ یہ قبول کیا جائے گا. اسرائیل کو ختم ہونا پڑے گا, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا اس کے پاس. اگر ایران بھی حملہ کرتا ہے تو کیا امریکہ واقعا حملہ کرے گا؟ اگر کرنا ہے تو کیا نتائج؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس وقت امریکہ کے پاس حملہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے, نہ کوئی اس کے پاس گراؤنڈ ہے. بائیڈن یقیناً ان کو یہ کہہ کے گیا ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اگر جنگ شروع ہو گئی, تم بھی مرو گے اور ہم بھی مریں گے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ جنگ نہیں کرنا ورنہ دونوں مارے جائیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ یہ کہہ کے, دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے, اگر امریکہ کو یہ طاقت ہوتی کہ وہ ایران اور حزب اللہ سے لڑ سکے تو 50 سال ہو گئے ایران کو ختم کر چکا ہوتا. وہ یہ اس وقت ختم کر چکا ہوتا ہے جب ایران اس سے کہیں زیادہ کمزور تھا. جب 91 میں 23 ملکوں کی فوج 32 ملکوں کی فوج لے کر آئے تھے عراق کے, تو اصل ہدف ایران تھا, 91 میں ختم نہیں کر سکے تھے. اب تو اس سے بہت آگے بات چلی گئی ہے. تو آپ بھول جائیں اس معاملے کو کہ ایران امریکہ اب کچھ کر پائے گا ان کے خلاف. لکھا ہے موجودہ فلسطینی مزاحمت اور محور مقاومت کی حمایت اور شمولیت کیا آخری نبرد کا آغاز ہے؟ بالکل, میں اس کے اوپر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس معاملے میں خفت اور ذلت کے ساتھ صلح کو قبول کرے, ٹروس کو یعنی سیز فائر کو قبول کرے, اور تمام تر ذلت کے ساتھ اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کرے, چونکہ اگر وہ جنگ میں کودے گا تو کنفرم اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. حماس صرف حزب اللہ اور انصار اللہ کی مدد سے مقاومت دکھا رہا ہے جبکہ ان کے لوگ مر رہے ہیں, باقی دنیا کے لوگ خاموش کیوں ہیں, ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ میں تقریباً ایک بات سے کہوں گا, یقین سے کہوں گا, باقی پوری دنیا ساتھ دے تو مظاہروں کے علاوہ کیا کر سکے گی؟ کیا مثال کے طور پر آپ ساتھ دینے میں کیا سمجھ رہے ہیں؟ مثلا یو کے سے لوگ اٹھ کے آئیں گے کہ وہ فلسطین میں جنگ لڑیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہونے والا ہے. تو جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کافی حد تک ابھی ہو رہا ہے. ہاں ایک بات ہونی چاہیے مجھے کہ پوری دنیا میں, یو کے میں, امریکہ میں, یورپ میں, اس کی عوام اپنی حکومتوں کے پاس جا کر کہے کہ تم یہ ظلم کس کے نام پہ کر رہے ہو, صرف صہیونی لابی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو. میرے خیال میں یہ اویئرنیس بھی امریکہ میں اب کافی ڈیولپ ہوئی ہے. آپ نے یو کے اندر مظاہرہ دیکھا ہوگا جو کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کا مظاہرہ لگتا تھا, اب مجھے نہیں معلوم اس کی اس پریسائز نمبر کتنا تھا, لیکن عظیم الشان مظاہرہ ہوا تھا جو انہوں نے اپنی حکومت کے اوپر دباؤ دیا تھا کہ ہمیں فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے اسرائیل کے بجائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ذرا ایک جملہ سنیے گا, میں بعض اوقات سوالوں سے بہت مزے لیتا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ بھی مزے لیں تاکہ آپ کی تھکاوٹ تھوڑی سی کم ہو. سوال یہ, آپ نے کہا کہ حماس طاقتور ہے, یمن اس سے زیادہ, حزب اللہ اس سے زیادہ, ایران اس سے زیادہ, لیکن پاکستان ایران سے بھی زیادہ طاقتور ہے. میں پاکستانی ہونے کے ناطے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جملہ کہوں, لیکن بھائی میرے تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی کا بھی خیال کرنا پڑے گا. میرا دل چاہتا ہے کہ کہوں کہ میرا ملک سب سے زیادہ طاقتور ہے, لیکن مجھے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کا خیال کرنا پڑ رہا ہے. نہیں ہے اتنا طاقتور, کس نے کہہ دیا, وہ مثلاً چل جائے گا تصویر میں, لیکن بہرحال میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ پاکستان اس سے زیادہ طاقتور ہے, لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز میں نہیں ہے. ایک ملک کی طاقت کو ڈیفائن کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اس میں سب سے بڑا ایک پیرامیٹر آئیڈیالوجی ہوتی ہے, دوسرا پیرامیٹر لیڈرشپ ہوتی ہے. آپ پاکستان کے اندر لیڈرشپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مشکل ہے. آئیڈیالوجی میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بہت ساری پرابلم ہے, اسی طریقے سے اور دوسری جگہوں پر. تو یہ ایزمپشن سے, یہ ایزمپشن نہیں ہے. اللہ کرے کہ پاکستان اتنا طاقتور انشاءاللہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی.
کیا طوفان قدس کی پلاننگ صرف حماس نے کی تھی یا تمام مظاہرتی گروپ جیسے کہ حزب اللہ وغیرہ اس میں شامل تھے؟ نہیں، میرا خیال میں پلاننگ صرف حماس نے کی تھی، میرا خیال ہے پلاننگ صرف حماس نے کی تھی، اور حماس کے فوجی حصے یعنی القسام بریگیڈ نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی سب کو نہیں بتایا تھا۔ حماس کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی سب کے سب آگاہ نہیں تھے، بظاہر یہ لگتا ہے۔ لکھا ہے اگر اس کی پلاننگ میں تمام مظاہرتی گروپ شامل تھے تو صرف فلسطینی اور حماسی کیوں اس سب برداشت کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کی وجہ بتا دی، چونکہ یہ حملہ غزہ میں ہوا ہے، غزہ پہ ہو رہا ہے، اور غزہ میں حماس ہے، اور فلسطینی کے جو باقی گروپ ہیں وہ مغربی کنارے کے اندر ہیں، مغربی کنارے کے اوپر وہ موومنٹ وہاں سے نہیں ہوئی تھی۔ لکھا ہے غزہ اور حماس میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یعنی یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی یہ کہے کہ مثلا لاہور میں اور ٹویوٹا کرولا میں کیا فرق ہے؟ ایک گاڑی کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، غزہ ایک علاقے کا نام ہے، حماس ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے، ایک موومنٹ کا نام ہے، تو دو بالکل علیحدہ چیزیں۔ صحیح ہے، لیکن جس کسی نے پوچھا ٹھیک ہے، اس کا حق ہے کہ وہ سوال پوچھے۔ میں صرف اچھا یہ بھی ہے کہ میں سوال کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میں اس کی تحقیر کرنا چاہ رہا ہوں، بخدا نہیں، تحقیر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ریفریش کر دوں۔ چائے نہیں پلا سکتا تو لیکن کم از کم ہنسا سکتا ہوں، تو اس خاطر میں کر رہا ہوتا ہوں۔ رہبر معظم نے فرمایا کہ اسرائیل 25 سال بعد نہیں دیکھے گا، اب کتنا وقت باقی ہے؟ کچھ آپ بھی کرو، نیٹ پہ جا کے سرچ کر لو، کتنے مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو سارے کام، یہ تو آپ بھی کرو۔ How does Islam define politics? Why Israel colony was made on land of Palestine? یہ پھر دوبارہ ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ پہلا کوشچن ہے کہ اسلام پولیٹکس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ولی فقیہ کے نظریے کو پڑھیں، اس کے اندر آیت اللہ مصباح یزدی کی بہت اچھی کتاب ہے ولایت فقیہ کے اوپر، اس میں اس کو بہت اچھا ڈیفائن کیا گیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ کیوں اس کے اوپر بنایا، اس کی وجہ پھر میں عرض کروں گا، تاریخ میں جانا پڑے گا۔ ان کو اپنے یہودیوں کو دھوکہ دینا تھا کہ ہم ریلیجیس کلر کے ساتھ ہیں، جبکہ صہیونیوں کا کوئی ریلیجیس کلر نہیں ہے، یہ صرف امپیریلسٹ پاور تھی، لیکن یہودیوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا۔ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پہلے صہیونی دوسرے ملکوں کو سوچ چکے تھے، ایک زمانے میں سوڈان کے بارے میں بھی سوچا تھا، ایک زمانے میں ارجنٹائن کے بارے میں بھی سوچا تھا، 1906 کے قریب جا کر یہ طے کیا کہ ہم فلسطین میں بنائیں گے، چونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم فلسطین کا نام نہیں لیں گے تو یہودی اتنا ساتھ نہیں دیں گے، اس خاطر۔ لکھا ہے کہ روسی نمائندے کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر کے واقعے سے تقریباً مہینہ پہلے امریکہ نے یوکرائن کی فوجی امداد بند کر دی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ CIA کو طوفان اقصیٰ کے بارے میں علم تھا، لیکن اس نے موساد کو خبردار نہیں کیا۔ کیا رائے آپ کی؟ یہ اندر کی خبریں میرے پاس بالکل نہیں ہوتی ہیں، میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، میرے پاس صرف وہی خبریں ہوتی ہیں جو اخباروں میں اور چینلز کے اوپر آتی ہیں، یہ اندر والی باتوں کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ ایسی کوئی بات مجھ سے مت پوچھا کریں۔ لکھا ہے کہ پیغام اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، میں اس میں کوئی تبصرہ فی الحال نہیں کروں گا، بالکل ضرورت ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے حماس جو اسرائیل پہ حملہ جوابی کر رہا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا، جوابی کارروائی کے بارے میں بتائیں۔ ہاں یہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات تھی جو رہ گئی ہے، اب آپ کی مجھے تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی، چونکہ یہ پوائنٹ رہ گیا تھا، اس کو بھی ڈسکس کر لینا چاہیے تھا۔ میں چند منٹ لوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ٹائم کا فیکٹر کس کے ہاتھ میں ہے، اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مقاومت اسرائیل کو نفسیاتی طور پر تھکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مقاومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا نیکسٹ اسٹیپ نہیں لیں گے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر کے دکھاؤ۔ تو وہ اپنے جو یرغمالی ان کے پاس ہیں، اسیر ان کے پاس ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے۔ حزب اللہ کوئی میجر اٹیک نہیں کر رہی، چھوٹے موٹے اٹیک کر رہے ہیں، انوالو کر رہے ہیں، لیکن میجر اٹیک نہیں کر رہے۔ حماس بھی کوئی میجر اٹیک نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں تم اپنا کارڈ شو کرو، تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ شو کرو۔ بمباری کر لی، وہ ایفیکٹو نہیں تھا، نیکسٹ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو میرا اپنے خیال ہے ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب انسان اٹیک کرتا ہے تو اپنی ویکنس کو ایکسپوز کرتا ہے۔ تو جو مقاومت ہے وہ ان کے اٹیک پر ان کی ویکنس کے ایکسپوز ہونے کا انتظار کر رہی ہے، اور دوسری بات ہے کہ ان کو نفسیاتی طور پہ تھکا رہی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکے، تم ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، تم کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ کسی غلطی میں کچھ کر بیٹھیں اور اس کے بعد ان کو سزا اٹھانی پڑے۔
تو میرا اپنے خیال ہے مقاومت صبر کے ساتھ، چونکہ اب ان کا میرا خیال ہے جوائنٹ کنٹرول روم بن چکا ہے. پہلے پلاننگ صرف حماس نے کی تھی، حماس نے پلاننگ کر کے اپنے کام کو انجام دیا تھا، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اوپنلی وہ یہ کہ ان کا کوئی جوائنٹ کنٹرول روم بن چکا ہے جس میں مقاومت مل کر اپنے کام کو انجام دینا چاہ رہی ہے، اور سب مل کے صبر کرنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایکسپوز کریں اور اس کے بعد پھر کوئی ریاکشن ہو اور جو بہت سالڈ ریاکشن ہو. انہوں نے فرمایا کہ کیوں ریاکشن نہیں لیتا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس لیے اگر اسرائیل زمینی حملہ کرتا ہے تو مقاومتی طاقتیں جواب دیں گی، لیکن اگر وہ شہری علاقوں پہ بمباری کر رہے ہیں تب مقاومتی طاقتیں کیوں جواب نہیں دے رہی؟ کیونکہ اس سے اسرائیل کی جو کچھ بدنامی ہو رہی ہے وہ اس کا جواب دینے کے لیے کافی ہے. بندے ہر صورت میں شہید ہونے ہیں، لیکن شہید ہونے کے ساتھ نتیجہ بھی ملنا ضروری ہے. تو ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کود جائیں اور شہید ہو جائیں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے. کود جائیں پلاننگ کے ساتھ اور نتیجہ لے کے واپس آئیں، یہ ضروری ہے. تو وہ اس بات کا انتظار کریں گے. میرا اپنے خیال ہے کہ اگر کچھ ہونا ہوا، میرا خیال ہے زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے، اسرائیل زیادہ دیر انتظار نہیں کر پائے گا. تو ود ان اے ویک اور 10 days میرا خیال ہے. 2006 میں جب حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی تو ہم لاہور آئے تھے اور ہم نے یہاں پر کچھ عرائض پیش کیے تھے اور ایک ٹائم دیا تھا کہ ہمارے خیال میں جنگ اتنے دن کے اندر بند ہوگی. اس پہ ہمارا تکا چل گیا تھا. اب پھر ہم ایک تکا چلا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، لیکن میرا خیال ہے ود ان اے ویک اور 10 days جنگ کا نقشہ ایک نتیجے پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. صحیح. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انہوں نے ایک تھیوریٹیکل کویشچن کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کے اوپر کوئی واضح حکم کیوں نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں اگر میں اس طرح بیک گراؤنڈ میں جاتا رہوں گا ہم بہت اسکیٹرڈ ہوتے رہیں گے. آپ لوگوں کا صبر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بالآخر ایک حد تک ساتھ دے گا. وہ پیچھے ایک انوائنگ ٹوں پیچھے سے لگی ہوئی ہے، وہ خود بھی ایک مشکل، لیکن بہرحال کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. مجھے بعض اوقات اندازہ ایسا ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں ریلی پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے علماء خاموش کیوں ہیں؟ اب میں کیا بولوں، یعنی یا تو یہ ہے کہ ہم دکھا نہیں پا رہے، یا تو یہ کہ ہم دکھا نہیں پا رہے، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں مسلسل کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ریلیز ہو رہی ہیں، مسلسل علماء بیان دے رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ خاموش ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون خاموش ہے. مسلسل تو میں بیانات سن رہا ہوں علماء کی طرف سے اور آپ کے شہر کے اندر بھی، تو مجھے احساس نہیں کون خاموش. بار بار ایک سوال آ رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، میں اس کے جواب میں عرض کر چکا ہوں. لکھا ہے ایران نے جو بلیک جھنڈا مشہد میں دوبارہ لگایا ہے، دوسری بار لگایا اور یہ کہا کہ ہم اٹیک کریں گے اور بدلہ لیں گے. اس کا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دشمن کو یہ بتانا ہے کہ اگر تم ایک باؤنڈری کو کراس کرو گے ریڈ لائن کو، اس کے بعد بچنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. وہ ریڈ لائن 2 ہیں. نمبر 1 غزہ پہ گراؤنڈ انویژن، جس کے اوپر مقاومت کیلکولیٹڈ کام کرے گی. دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں، اس کو ذرا تحمل سے سنیے گا. مقاومت میں ایک خوبی ہے، یہ اپنا گراؤنڈ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اپنا فیصلہ اپنے وقت پہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے. مثلا جب انہوں نے شہید قاسم سلیمانی کو شہید کیا تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے امریکنز کے ایرانی ود ان فیو آورز جواب دیں گے. ایرانیوں نے ٹائم لیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی کیلکولیشن پہ جواب دیں گے. آپ نے دیکھا حزب اللہ نے کہا کہ ہم عماد مغنیہ کا بدلہ لیں گے، لیکن اپنی کیلکولیشن کے حساب سے لیں گے. نصر اللہ سید نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم چاہتے تو قاسم سلیمانی کی شہادت کے بدلے میں امریکن جنرلز کو اڑا سکتے تھے. انہوں نے کہا ہم یہ کر سکتے تھے، لیکن یہ بہت کم قیمت ہوتی اگر ہم یہ لیتے. تو انہوں نے عماد مغنیہ کے لیے اور جواد مغنیہ کے لیے بھی یہ کہا کہ ہم یہ کر سکتے تھے لیکن ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے ٹائم کے اوپر لیں گے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن کل یا پرسوں انہوں نے ایک اور بدلے کی بات کی جو انہوں نے 21 میں شہید ہوئے تھے. تو وہ اپنے ٹائم کے اوپر اپنا کام کرنا چاہیں گے، اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. اس میں دیکھیں اس کوالٹی میں ایک خوبی ہے. اس کوالٹی کا راز کیا ہے؟ ایک دفعہ لیڈرز پبلک کے پریشر کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. ان کے لیڈرز پبلک کے پریشر پہ فیصلے نہیں کرتے. میں پاکستان کے اندر یہ بہت دیکھتا ہوں کہ ہمارے علماء بعض اوقات پبلک کے پریشر کے اوپر سرنڈر ہو کے فیصلے کرتے ہیں. یہ کمزوری ہے ہماری. ہماری عوام کو وفاداری اتنی ہونی چاہیے اپنی لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ لیڈرشپ کے فیصلوں کے انتظار کرے. لیکن ظاہر ہے اس اعتماد کو بنانا آسان کام نہیں ہے. اس اعتماد کو بنانا بہت مشکل کام ہے.
پاکستان میں مسلمان ہیں یا باقی ملک میں ہیں، فلسطین کو کھانا کیوں نہیں بھجوا رہے تھے؟ میں کیا بولوں، اگر صرف یہ بات ہوتی کہ بھائی ہمارے پاس کھانا کم ہے، آپ کھانا بھجوائیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بھنے ہوئے مرغے بھی وہاں بہت پڑے ہوتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف کھانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ فلسطین کو باہر نکالنے کے لیے کوئی جگہ دے دیں، نہیں، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تباہی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا مسئلہ ہے۔ اب وہ تو اسرائیلی بھی یہی چاہتے ہیں کہ فلسطینی وہاں سے نکل جائیں تاکہ وہ قبضہ کر سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں مقاومت کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ وہاں پر اسٹینڈ کر سکیں، اور اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے رفح کی کراسنگ۔ رفح کی کراسنگ کو کھولنا پڑے گا، مصر کو اس کو کھولنا پڑے گا، چاہے اسرائیل ناراض ہو یا نہیں ہو، چونکہ اسرائیل نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم رفح کی کراسنگ کھولو گے تو ہم ٹرکس کے اوپر بمباری کریں گے۔ تو مقاومت کو، مصر کو یہ سمجھانا پڑے گا پریشر کے ذریعے سے کہ تمہیں سرنڈر کرنا ہے، رفح کی کراسنگ کو کھولنا ہے تاکہ وہاں سے مدد آ سکے۔ آج میرے خیال میں جمعے کا دن ہے، اس میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن میں رفح کی کراسنگ کھلنی چاہیے، میرا اپنے یہ خیال ہے۔ ہمارے پاس مصر نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم روزانہ 20 ٹرک الاؤ کریں گے، 20 ٹرالرز، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ نہیں 20 ٹرالرز کچھ بھی نہیں ہوتا اس اتنی بڑی آبادی کے، تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پورا کھولے تاکہ کئی ہزار ٹرالرز جو وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں وہ اندر جا سکیں۔ یہ میرے خیال میں 2-3 دن کے اندر ہو جانا چاہیے، میرا خیال ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سوال پوچھا ہے انہوں نے ایک کارٹون کے بارے میں کہ جس میں آگے کی پریڈکشنز کچھ نظر آ جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے میں اس کا بالکل فیلڈ بالکل علیحدہ ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، کسی اور موقع پہ ہوا تو عرض کر دوں گا۔ لکھا ہے کہ بین پاکستانی قوم یا مملکت ہماری اسٹانس کیا ہونا چاہیے باوجود اس کے کہ اسرائیل نے UN کی جورسڈکشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اسرائیل کو ہر صورت میں یہ کہے کہ تمہارا وجود بھی غلط ہے اور جو کچھ تم نے کیا ہے قبضے کرنے کے اندر 1948 کے بعد وہ سب کا سب غلط ہے، اور جو ابھی بھی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اسرائیل آکوپائڈ فلسطین پہ حملہ کر دیا، and at least what should be our role in this conflict، میں نے کئی دفعہ اس سلسلے میں عرض کیا۔ لکھا ہے زینبیون مقاومت میں کس نظر سے دیکھی جاتی، بس انہوں نے لکھا ہے ہاں یا تھی، ہے یا تھی، نہیں لکھا۔ اور زینبیون اسرائیل کے خلاف کیا کچھ کر سکتی ہے اگر انہیں حصہ دیا جائے، اور ان پر اتنے اعتراضات کیوں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان کا وجود ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے کہ مثال کے طور پر جو لشکر بنے تھے شام کے اندر، ان کی نیچر کیا رہی، آیا وہ اسٹیبل رہے اور یا ان کا وجود باقی رہا یا وہ ڈیزالو کر دیے گئے؟ اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی انسائڈر رپورٹ لانی پڑے گی، میرے پاس اس کے اوپر واضح معلومات نہیں ہے۔ آخری سوال اس سلسلے میں، پاکستان میں اتنے زیادہ انقلابی دعوے دار، لیکن پاکستان میں حزب اللہ، حماس، یمن اور عراق کی طرح مزاحمتی گروپ کیوں نہیں ہے؟ شکر کرو کہ ابھی ہم لوگ ملیٹنسی کے اس لیول پہ نہیں آئے ہیں، یہ میں عرض کرتا چلوں۔ یہ سننے اور کہنے کو بہت اچھا لگے گا آپ کو، لیکن آپ نے جن ملکوں کے نام لیے ہیں وہ داخلی جنگوں کے اندر آخر کے اوپر پہنچ گئے تھے، تب یہ کام ہوئے ہیں۔ مثلا ظاہر لبنان کا نام لیا ہے، فلسطین، یمن اور عراق، یہ وہ سب ملک ہیں جن کے اندر سب کا سب نظام ختم ہو گیا تھا، یا حتیٰ شام۔ تو ابھی الحمدللہ پاکستان کے اندر سول وار کی وہ کیفیت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ادارے اپنی جگہ کے اوپر باقی ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں مضبوط ہونے کے لیے پہلے وہاں تک پہنچانا ہے، نہیں، اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ آپ اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے سے، اپنی لیڈرشپ کے ذریعے سے اور اپنی اسکلز کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اس کے اوپر ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، آپ نے بہت صبر و تحمل دکھایا، پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے اور انشاءاللہ ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔